الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواہ مسلم في کتاب الفضائل. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلے کو یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا تھا. لیکن اب کلمے کا اقرار کافی نہیں، بلکہ کلمے کے اقرار کے بعد حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا ضروری قرار دیا گیا. پہلے مسلمان دیگر مذاہب والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اصحاب محمد کہنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. لیکن آج اس کی جگہ بہت ساری نسبتوں نے لے لیا ہے. کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مالکی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو حنبلی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو علائی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چشتی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو سہروردی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو نقشبندی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو رضا خانی کہلانے میں، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے.
مقام فکر ہے کہ چاہے وہ دیوبندیوں کا کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ بریلویوں کا کوئی مدرسہ ہو، ہر مدرسے کے اندر کتب ستہ ضرور پڑھائی جاتی ہیں۔ کتب ستہ سے مراد میری، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہی کتابیں دیوبندی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہی کتابیں بریلوی مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور یہی کتابیں اہل حدیث مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ مگر بات کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ یہی کتابیں جب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو پھر آپس میں بریلویہ، دیوبندیہ اور اہل حدیث یہ تمام مساجد مختلف رجحانات اور میدانات کیوں رکھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کتب ستہ کو سبھی پڑھا رہے ہیں، اور یہ ساری کتابیں اجتہاد کا درس دیتی ہیں۔ حدیث کی یہ کتابیں اختلافات کے مٹانے پر زور دیتی ہیں، اجتہاد کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اختلاف کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اختلاف موجود کیوں ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے، یہ کتابیں بریلوی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، دیوبندی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر ان میں ان کتابوں میں موجود احادیث کو فقہ کی لوری بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اختلاف یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اولیت احادیث شریفہ کو نہیں دی جاتی، بلکہ اولیت فقہ کو دی جاتی۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے مفکرین اسلام دنیا میں اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے اسلامی تحریکات کا علم لے کر اٹھے، اور ان کے دل میں زندگی کے ہر گوشے میں اسلام نافذ کرنے کا درد اٹھا، لیکن فقہی مسائل میں یہ مفکرین اسلام کسی طفل مکتب کی طرح اندھے مقلد بنے رہے۔ اور یہ اصل اسلام، روح اسلام کتاب و سنت سے بالکل دور رہے، بالکل نہ آشنا رہے۔ کسی زلزلے میں بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کا برپا کرے کہ تو اپنی نمازیں محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ مفکرین ملت یہ دنیا میں اسلامی نظام کا برپا کریں گے تو اپنی نمازیں محسوس نہیں کر سکتے۔ آج اسلام کی تبلیغ کے نام پہ زبردست چلت پھرت ہو رہی ہے۔ لوگ اسلام کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں کشش کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے آثار پر تکلیف اور حضرت جی کے ملفوظات اس طرح سوار ہے کہ یہ ان گورکھ حمدوں سے نکل کر خالص کتاب و سنت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے, رسالت ختم ہو گئی ہے. کوئی ذلی نبی آنے والا نہیں, کوئی بروزی نبی آنے والا نہیں, کوئی حقیقی نبی آنے والا نہیں. آپ رسالت میں بھی خاتم ہے اور نبوت کی بھی خاتم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی رسول آنے والا نہیں. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص نہ ہوتا تو بہت سارے مسائل سے دنیا ناآشنا رہتی, ان مسائل کو دنیا نہیں جانتی. اگر فلاں صاحب کا وجود مسعود نہ ہوتا, اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسل اور خاتم الانبیاء نہیں مانتا. زبان سے وہ اگر سے اقرار کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں, خاتم الرسل مانتا ہوں, لیکن اگر اس کے دل کے کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ بہت سارے مسائل سے دنیا نہ آشنا رہتی, اگر فلاں صاحب کا وجود مبارک نہ ہوتا, تو حقیقت ایسا خیال رکھنے والا آدمی اور ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی سب سے نبوت کا منکر ہے. ایک بات یاد رکھیے, آدمی کو جب بخار ہوتا ہے تو اسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے اور اسے نمکین چیز بے لطف اور بے ذائقہ معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی اگر کسی شخص کو قرآن کے بجائے انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے پڑھنے کے مزاحمت لگے, احادیث کے مسائل سے اسے تسکین نہ ہو, بلکہ وہ امتیوں کے اجتہادات کی طرف میدان رکھے اور یہ اجتہادات اور یہ مسائل اس کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقار رکھے, تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی مٹھاس ختم ہو گئی, احادیث کی لطافت ختم ہو گئی؟ نہیں, بلکہ جس طرح وہ شخص جو بخار میں مبتلا ہے, جسے میٹھی چیز بے مزہ معلوم ہوتی ہے, نمکین چیز پھیکی معلوم ہوتی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میٹھی چیز کے اندر سے مٹھاس اور چینی ختم ہو گئی ہے, حلاوت ختم ہو گئی ہے, اور نمکین چیز سے نمکینیت ختم ہو گئی ہے, بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا اس لیے اسے محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. اسی طرح اگر آدمی کو قرآن و حدیث کے علاوہ دوسروں کے اجتہادات اور دوسروں کی باتیں اچھی لگنے لگی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے اندر سے یا